بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سورہ پارہ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 8 اور اس کے بعد آیت شریفہ 8 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ گزارشات کل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آج بھی بات کا آغاز اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مزید بات سے کیا جا رہا. آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پہلے سماعت فرما لیجیے. اللہ تعالی کوئی معبود نہیں مگر وہ، انہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں. کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کے صرف 99 نام نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور اسماء مبارکہ بھی ہیں، اور ایسے اسماء مبارکہ بھی ہیں کہ سوائے اللہ مالک کے اور مخلوق میں سے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. اس بارے میں 3 محدثین کی روایت کردہ حدیث شریف حضرات ائمہ احمد، ابو یعلا اور ابن حبان کی، جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور غم نہیں پہنچتا تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کے غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ سے اور اس کے مقابلے میں نکلنے کی راہ دے دیتے. راوی نے بیان کیا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں، یعنی اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے سنے اسے چاہیے کہ وہ اسے سیکھ لے. اور دوسری روایت میں ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جو شخص ان کلمات سے محروم رہا وہ محروم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان کو کہو، یعنی وہ کلمات جو دعا کے ہیں ان کو کہو، انہیں سکھاؤ، خود بھی کہو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. کیونکہ جو شخص ان کلمات میں جو ہے وہ چاہتے ہوئے، یعنی دل سے وہ بات چاہتا ہے جو زبان سے کہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں.
اور اس کی خوشی کو طویل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عام طور پہ کیا ہے، غم لمبے ہوتے ہیں، خوشی مختصر۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ اللہ غم کو دور کر دیں اور خوشی کو طویل کر دے۔ اللہ یہ دعا میرے، آپ کے، ہمارے کنبوں کے، بہن بھائیوں کے، ان کے کنبوں کے نصیب کرے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب وہ دعا سماعت فرمائیے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اور دعا ایسی ہے، اگر کھوپڑی میں اللہ عقل دے اور سینے میں ایمان دے، بندہ پڑھے تو دل کرے پڑھتا ہی گیا۔ یا اللہ ہمیں ایسی کھوپڑی اور ایسا دل دے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس دعا میں جو شان و عظمت ہے، میں ناکارہ ترجمے میں کب نقل کر سکتا، ناممکن ہے، میرے یہ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو عربی الفاظ مبارکہ کی شاہ صاحب، جو عربی الفاظ مبارکہ نبوی عربی الفاظ مبارکہ کی شان ہے، وہ غیر نبی کب بیان کر سکتے، اور میرے ایسا ناکارہ کیا بیان کرے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے، اے میرے اللہ، بے شک میں آپ کا غلام ہوں۔ اور اس کے بعد پھنے خانے اور آپ کے غلام کا بیٹا ہو، ازی بڑے خاک بڑے ہو، تو تیرے چھوٹے ہونے کے لیے یہی بات بڑی کافی ہے کہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہم بڑے ہیں۔ کسی آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے چودھری نذیر صاحب یہ دلیل کافی ہے یا ناکافی ہے؟ آپ وکیل ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ وہ بکے گا جو اندر سے کھوکھلا ہے، جو بڑا ہے اس کا جسم بولے گا، اس کا کردار بولے گا۔ کوئی استثنائی صورت ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا تو الگ بات، وگرنہ بڑائی خود بولتی ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، اے میرے اللہ، یقیناً میں آپ کا غلام، اور میں ہی نہیں، تشریح ہے یہ، ترجمہ کیا ہے، اور غلام کا بیٹا ہوں، اور آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، سارے کے سارے ہم آپ کے غلام ہیں، ننیال کی طرف سے بھی، دریال کی طرف سے، اور میں بھی غلام۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اشارہ نہیں کرنے سے میں نے غلطی کیا، اللہ پاک کے ہاتھ کے اشارہ غلط ہے، اللہ مجھے معاف کرو۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جانے تو بات سمجھ، جدھر چاہیں مروڑ دیں، جدھر چاہیں مروڑ دیں۔ میں چاہوں پشاور جاؤں، اللہ چاہیں مروڑ کے لاہور کی طرف بھیج۔ جو ہم چاہتے ہیں کیا وہی ہوتا ہے؟ پروگرام کچھ بناتے ہیں، اللہ پاک کچھ اور کر دیتے ہیں۔ یونس صاحب کس طرح کہتے ہیں انگریزی، عبدالقدیر صاحب، مین پرپوزز، بندہ کچھ بناتا ہے، اللہ توڑ توڑ کے جو چاہتے ہیں وہ کر دے۔ ماضٍ فی حکمک، آپ کا حکم مجھ میں جاری ہے، میری مرضی نہیں چلتی، بابا کی، ماما کی، انٹی کی، انکل کی نہیں۔ ماضٍ فی حکمک، مجھ میں آپ کا حکم چلتا ہے۔
عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ سراپا انصاف ہے. چلتا حکم بھی آپ کا ہے، اور وہ حکم کیسا ہے؟ سراسر عدل و انصاف ہے. اسألک بکل اسم هو لک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر نام کے ساتھ جو آپ کا ہے. سمیت بہ نفسک، آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ نام دیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے وہ نام کسی کو سکھلایا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. پہلی بات، آپ نے وہ نام اپنا خود رکھا ہے، آپ نے وہ کسی کو دوسری بات سکھلایا ہے. نمبر 3، آپ نے اسے بولو اپنی کتاب میں. اور چوتھی بات، اور اس کا تعلق ہے ہمارے سبق سے، اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے اس نام کو اپنے غیب کے علم میں اپنے پاس چھپا کے رکھا. یہ سب سمجھ آ رہی؟ سارے نام سکھلائیں کسی کو. حدیث شریف خرم جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ واضح ہے کہ نہیں؟ اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے غیب کے علم میں اپنے پاس اس کو محفوظ رکھا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اب کسی کی بات کی ہمارے ہاں تو کوئی حیثیت، جس کے ہاں ہو وہ جانے اس کا کام. اب مانگتا کیا ہوں وہ بھی سن لیجیے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. میرا موسم ربیع قرآن کریم. موسم ربیع سے بندہ نکلنا چاہتا تھا یا اسی میں رہنا چاہتا؟ زور سے بولو. کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اگر خوش قسمتی سے کھول لیں تو ساری نیند کچھ کو لے آتے، تو گولی کھا لیا اور بند کیا تو ایک دم چاقو چو بند ہو. یہ نیند نہیں کچھ اور، اندر کی ہماری گندگی ہے. اللہ میری آپ کی گندگی کو دور کر. قرآن کریم کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے. وَنُورَ صَدْرِي، اور میرے سینے کا نور بنا دے. وَجِلَا حُزْنِي، اور میرے غم کی صفائی کا ذریعہ بنا دے. وَذَهَابَ هَمِّي، اور میرے غم کی دوری کا سبب بنا دے. ہمارا سبق جو چل رہا تھا کیا تھا کہ اللہ کریم کے 99 کے علاوہ اور نام بھی ہیں. اذکار نافعہ میں ہے، یہ اذکار نافعہ میں یہ دعا موجود ہے، وہاں سے یاد کر لیجیے. اور جس کے پاس اذکار نافعہ نہ ہو، چھپنے کے لیے اللہ کی توفیق سے گئی ہے، جو چاہے گا وہ ملک صاحب سے آنے کے بعد لے سکتے. ہدیہ قیمتاً نہیں، قیمتاً مسجد میں ذکر کرنا بھی حرام ہے. اگلی آیت کریمہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ،
اذ نادا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الفاظ شریفہ کا ترجمہ. اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ جب رآ انہوں نے دیکھا نارن آگ کو فقال تو انہوں نے کہا لأہلہ اپنے کنبے سے امکسو ٹھہر جاؤ انی آنستو بے شک میں نے دیکھی ہے آنستو دیکھی ہے نارن آگ لعلی شاید کہ میں آتیکم منہا تمہارے پاس لاؤں منہا اس سے بقبس آگ کا شعلہ انگارہ او اجدو یا پاؤں علی النار آگ پر خدا رہنمائی. بامحاورہ ترجمہ. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے کنبے سے کہا ٹھہرو بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے شاید کہ میں تمہارے لیے اس سے آگ کا شعلہ لاؤں یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں. قرآن کریم میں اللہ مالک نے کافی قرآن پاک کے کافی ایک حصے میں قصوں کو بیان کیا ہے. بعض باحثین نے لکھا کہ اگر ان قصوں کو جمع کیا جائے تو قرآن کریم کے 8 پاروں کے برابر بنتے. ان قصوں کے بیان کرنے کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب ہے، بلکہ ان قصوں میں بہت سے فوائد، دروس اور نصیحتیں ہیں. سمجھانے کا ایک انداز یہ ہے کرو نہ کرو، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ نہ کرو یہ نہ ملے گا. ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ فلاں لوگوں نے یہ کام کیا، ان کا یہ انجام ہوا، فلاں لوگوں نے یہ کیا، ان کا انجام یہ ہوا. تو اس بیان میں بالواسطہ انڈائریکٹ دعوت ہے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ نتیجہ ہوا، تم بھی کرو گے وہ نتیجہ. 2 اور 2 4 تھے ہزاروں سال پہلے، اور 2 اور 2 4 ہیں آج بھی. 2 کو 2 سے نکالا 0 ہے، تب بھی تھا آج بھی ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بیان میں کیا حکمت ہے، اللہ جانے اس میں کتنی حکمتیں، دروس اور نصیحتیں. ان میں سے ایک وقت ہو چکا ہے، اسی نصیحت سے انشاءاللہ آئندہ سبق کی ابتدا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔